گفتگو بڑی ہو سکتی ہے لیکن اب میں تھوڑا آپ کو قرآن کی طرف بھی لانا ہے. قرآن پہلوں کو بھی عزت ملی قرآن کی وجہ سے. اچھا یہ بات میں آپ کو بتاؤں، آپ جتنے بیٹھے ہو نا کوئی اتنا بگڑا ہوا نہیں ہوگا. قرآن نے جیسے جیسے بگڑے ہوئوں کو ٹھیک کیا ہے. پہلے آپ کو آیت سناؤں تاکہ آپ کے اندر کوئی فکر پیدا ہو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے آقا علیہ السلام، یا اللہ یہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اگر حضور یہ کہہ دیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صاحب قرآن اور قرآن یہ شکایت کر دے تو مجھے بتائیں ہمارے پلے کیا رہ جاتا ہے. بڑوں بڑوں کو سمجھ لیں کہ یہ کمزوری لاحق ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے یا پکڑتے ہوئے پتہ نہیں ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. یہ قرآن ڈرنے کے لیے نہیں ہے. جس نے قرآن سننا ہی شروع کر دیا ہے نا، سننا ہی شروع کر دیا ہے. شیخ ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں نا بصرہ کی طرف جا رہا تھا تو جس کشتی میں سوار تھا نا تو ایک نا بندہ اپنی کنیز کے ساتھ بیٹھا تھا. وہ کھانا کھانے لگے تو انہوں نے نا مجھے کہا کہ آپ کچھ کھانا کھائیں گے؟ کہتے ہیں میں نے منع کر دیا. کہتے ہیں پھر اس کے بعد نا اس کی کنیز نے نا اس کو شراب دی. تو جب شراب دی نا تو اس نے شراب پی تو اس کی کنیز نے نا ناچ گانا کرنا شروع کر دیا. تو کہتے ہیں جب وہ ناچ گانا کر رہی تھی نا تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگا تم نہیں سنتے کیا تم کو اس سے اچھا کچھ آتا ہے؟ تم کو اس سے اچھا کچھ آتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے وہ آتا ہے جس سے اچھا کوئی کلام ہی نہیں ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ شراب پی رہا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ ناچ گانا دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں مجھے وہ آتا ہے جس سے اچھا کوئی کلام ہی نہیں. اس نے کہا اچھا سناؤ پھر وہ کلام. اب میں آپ کو سنانے لگا جو انہوں نے سنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاب عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اعمال کھولے جائیں گے. بس اتنا کو پڑا ہے. اپنی کنیز کو کہنے لگا تم مزاح دو جتنی شراب ہے نا اس کو بہا دو. میرے قریب آ کے کہتا ہے تم نے تو دیکھ لیا ہے میں کیسا ہوں، اب آؤں گا تو مان جائے گا. یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کی تاثیر. آپ اپنا تعلق اپنے قرآن کے ساتھ جوڑیں، رب کے کلام کے ساتھ جوڑیں. یقین کریں ایسی آپ کی رہنمائی کرے گا. وہاں پہ آپ کے اندر کی میں کو ختم کرے گا. وہاں پہ آپ کے اندر اجالا کرے گا. وہاں پہ کہ جہاں پہ آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. اور حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہتے ہیں جب اس نے کہا نا آؤں گا تو مانے گا تو میں نے کہا صرف مانے گا نہیں، تجھے پھر قرآن سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو کہتا ہے مانے گا، تو صرف مانے گا نہیں پیار بھی کرے گا.